ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کے حوالے سے ایران کی تجویز کو ایک احمقانہ تجویز قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا میں شی جن پنگ کی بہت عزت کرتا ہوں، پریزیڈنٹ شی کی جو پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، امید ہے وہ بھی میری عزت کرتے ہو۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں کردوں سے بہت مایوس ہوں کیونکہ کردوں کو انہوں نے پیسہ اسلحہ سارا کچھ دیا تھا کہ ایران کے اندر جا کے آپ لڑائی کریں اور ایرانیوں کو تنگ کریں، ان کی فورسز کو انگیج کریں۔ کردوں نے ایسا نہیں کیا، وہ اسلحہ بھی کھا گئے۔ ٹرمپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران نے اپنے خط میں ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کی کوشش نہ کرنے کا ذکر تک نہیں کیا۔ ٹرمپ نے امریکی تجویز پر ایرانی جواب کو کچرے کا ڈھیر قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے اسے پڑھ کر مکمل بھی نہیں کیا کیونکہ یہ وقت کا ضیاع تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایران کی جانب سے ایک ایسی دستاویز کے لیے 4 دن تک انتظار کیا جسے تیار کرنے میں 10 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے، تو 4 دنوں میں انتظار کرتے۔ ساتھ میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ سفارتکاری بالکل ممکن ہے، میرا ان کے ساتھ 4 یا 5 مرتبہ معاہدہ طے پا گیا تھا لیکن پھر انہوں نے اپنا ذہن بدل لیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بات بھی کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی تجاویز احمقانہ ہیں، جنگ بندی معاہدہ بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا ہے، یعنی کسی وقت بھی ہم جنگ بندی ختم کر سکتے ہیں اور دوبارہ لڑائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات اسرائیلی اخبارات نے بھی، انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے بمباری کرنے والا تھا لیکن پھر امن کو ایک موقع اور دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں؟ نمبر 1، وہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کو دوبارہ سے لانچ کر سکتے ہیں، پروجیکٹ فریڈم پلس کے نام سے یا کسی اور نام سے، کہ جناب ہم پھر کوشش کر رہے ہیں یہاں سے آپ نے ہرمز کو کھولنے کی، اور اسی بہانے ایک جنگ شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرا، وہ ایران کے جو باقی ماندہ اہداف ہیں جن کا انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ اٹیک کیا جانا چاہیے، وہاں پہ بڑے شدید حملے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایرانی جو سیاسی قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی ایسی سیاسی قیادت آ جائے جس کے ساتھ آسانی ہو امریکہ کو اور پاکستان کو یا باقی ممالک کو ڈیل کرنے میں، کیونکہ یہ والی قیادت تو ایک لمٹ سے زیادہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی اس وقت لائف سپورٹ پر ہے، یعنی بہت کمزور مرحلے میں پہنچ گئی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ جنگ بندی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ نا ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جو امریکن میڈیا نے رپورٹ کی اور یہ خطرناک چیز، ایسی چیزیں نارملی رپورٹ نہیں کی جاتی لیکن امریکہ نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ یہ جبرالٹر کا ایک ایریا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جزیرہ ہے۔ جبرالٹر جو ہے یہ اسپین اور مراکش کے بیچ میں ایک ایریا ہے، یہاں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ امریکہ نے اپنی ایک آبدوز پہنچائی ہے۔ نارملی اس آبدوز کی لوکیشن نہیں بتائی جاتی لیکن امریکہ نے بتایا، ان کے میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ امریکہ نے جوہری صلاحیت کی حامل آبدوز جبرالٹر پہنچا دی ہے اور خطے میں شدید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اس کے آنے کے بعد۔ یہ جو جبرالٹر میں آنے والی آبدوز ہے یہ بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہے اور اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے اور یہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اب یہ موو کرتی ہوئی جبرالٹر تک پہنچ گئی ہے، تو یہاں سے اس کو بہت کم ٹائم لگے گا اگر یہ اٹیک کرنا چاہتی ہے، اور اگر ان میزائلز کی رینج زیادہ ہے تو یہ یہاں سے بھی اٹیک کر سکتی ہے، یہاں سے بھی یہ حملہ کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اس قسم کی لڑائی ہو دنیا میں، مگر حالات جو ہے وہ لڑائی کے بغیر ٹھیک ہوتے ہوئے دکھائی مشکل سے دے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ ناظرین اور آئی ہے اور یہ امریکہ کے اسلحے کے حوالے سے رپورٹ، اور یہ فاکس نیوز نے اب رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر تصدیق کی ہے کہ امریکہ کا جو اسلحہ خانہ ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایران کے ساتھ جو لڑائی امریکہ نے لڑی ہے یہ لگ بھگ 1 سوا مہینے کے اندر ہی ضائع ہو گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رشیا گزشتہ کئی سالوں سے، یعنی 2022 سے لڑ رہا ہے، آج 4 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، لگ بھگ سوا 4 سال ہو گئے، رشیا یوکرین سے لڑ رہا ہے۔ یوکرین کو ساری دنیا ویپن دے رہی ہے اور رشیا کے ہتھیاروں کے ذخیرے ختم نہیں ہو رہے اور وہ لگاتار لڑائی لڑتا چلا جا رہا ہے یوکرین کے ساتھ۔ تو امریکہ کے پاس کیا اتنے تھوڑے ہتھیار تھے یا امریکہ نے اتنی پاورفل سٹرائک کی ہے کہ انہوں نے اپنے بہترین ہتھیاروں کے ایک بڑے ذخیرے کو، کوئی چیز ان کی 50% کم ہو گئی، وہ 30% کم ہو گئی، کوئی 45% کم ہو گئی، ان کے میزائل، ان کے انٹرسپٹرز، ان کے ٹاماہاک میزائل، یہ سارے، اور کروز میزائل خاص طور پہ، یہ جس طرح امریکہ نے پھونک دی ہے ایران کے اندر، اگر ان کو 2 مہینے اور لڑائی لڑنی پڑے ایران کے ساتھ تو پھر تو امریکہ کسی اور سے جنگ لڑنے کے قابل نہیں بچے گا پھر، اس حساب سے جیسے وہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے ایک بڑی سوچنے والی بات ہے۔ پنجاب پولیس نے ظلم کیا، ایک مرتبہ پھر شریفوں کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے گٹھ جوڑ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر حملہ کیا۔ پاکستان کا جو سب سے ہر دل عزیز لیڈر ہے جس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، یعنی عمران خان کے بدترین مخالفین کہتے ہیں کہ 90% مقبولیت اس کے پاس ہے۔ ہم جب بھی کوئی سروے کرتے ہیں تو عاصم منیر سروے میں کہیں دکھائی نہیں دیتے، ہم جب بھی کبھی چیک کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر کوئی پاکستانی، چاہے وہ شہباز شریف کی شکل ہو، نواز شریف کی شکل ہو، زرداری کی شکل ہو یا عاصم منیر، انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، ان کی بات بھی نہیں سننا چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جب تک مسلط رہیں گے پاکستان نیچے ہی جائے گا۔ یہ پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے اس ٹولے کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا پاکستان کو کرنا ہے، کیونکہ یہ تو باز نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں عدالتی احکامات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچی، انہوں نے ملاقات کرنی تھی لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ پھر دوبارہ سے وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئی، انہوں نے کہا جی ہم تو یہاں سے نہیں جاتے، ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات کرو، ہمارے پاس عدالت کا آرڈر ہے،
آپ اسے قید تنہائی میں نہیں رکھ سکتے. خالی عمران خان صاحب کو نہیں، 2.5 مہینے ہو گئے لگ بھگ عمران خان کی اہلیہ کو بھی ملنے نہیں دے رہے. ان کی ملاقاتیں بھی ان کی فیملی سے روکی ہوئی ہیں. حالانکہ وہ خاتون، ان کے بچے، ان کی باقی فیملی جو ملنے کے لیے آتی ہے، بھئی ان کو تو ملنے دیں آپ، کم سے کم خاتون کا تو احترام کر لیں. لیکن اتنا خوف ہے اور اتنی نفرت ہے کہ وہ خاتون کی ملاقات بھی انہوں نے روکی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کی ملاقات کے لیے ان کے فیملی کے لوگ گئے، وہ جا کر وہاں پہ بیٹھ گئے. لوگ بہت بڑی تعداد میں گئے تھے، رات گئے، آپ کو پتہ ہے لوگ واپس جاتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہر مرتبہ ایک آپریشن ہوتا ہے. تو اس رات کیا ہوا؟ یہ گزشتہ رات جناب سب سے پہلے لاٹھی چارج ہوا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا. کچھ جو نوجوان ہیں ان کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے، انہیں گرفتار کیا، انہیں ٹارچر کیا. اچھا، اس کے بعد جناب واٹر کینن کا استعمال کیا گیا ایک مرتبہ پھر نہتی خواتین کے اوپر. اب 70 سال عمر ہے خواتین، 68، 69، 71، 73، یہ ان کی عمریں ہیں. اب اتنی بزرگ خواتین کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں، ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینک رہے ہیں، وہ بھی کیمیکل ملا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ یہ پانی عام پانی، سادہ پانی نہیں ہے. بہرحال انہوں نے پہلے واٹر کینن کا استعمال کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو، فیملی کے دیگر لوگوں کو اور چند جو کارکنان وہاں پہ موجود تھے انہیں گرفتار کر لیا. نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے، میں نے وہاں دیکھا شاہد خٹک صاحب تھے، کچھ اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، یہ لوگ گرفتار ہو گئے. کچھ خواتین بھی دوسری گرفتار ہو گئی اور انہیں گرفتار کر کے پولیس گاڑیوں میں ڈال کر لے گئی. علیمہ خانم نے ایگزیکٹلی ویسے ہی یوں کر کے مکہ بنایا جیسے عمران خان نے مکہ بنایا تھا. جو کریکٹر عمران خان نے شو کیا وہی کریکٹر عمران خان کی بہنیں بھی شو کرتی ہیں. اور انہیں لے جا کے چکری کے پاس ایک ویران علاقے میں چھوڑ کر پولیس پھر بھاگ گئی جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ پھر وہی ظلم، وہی جبر. علیمہ خانم نے بعد میں بات کی اور انہوں نے ایک بیان جاری کیا رہائی کے بعد. انہوں نے کہا جی کہ سب کو نکلنا پڑے گا، یہاں 10,000 آدمی اگلے ہفتے اکٹھا ہونا چاہیے کم سے کم. انہوں نے کہا آپ کسی کال کا انتظار نہ کریں، کسی آرڈر کا یا حکم کا انتظار نہ کریں، آپ نکلیں. پھر انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کو نکلنا چاہیے اور اگر لیڈرشپ نہیں نکلتی تو ان کا انتظار نہ کریں، آپ نکلیں عمران خان کے لیے. ہم عمران خان کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے دل سے آتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ آ کر بیٹھے وہ اپنے دل سے پوچھ کر آتے ہیں، اپنی مرضی سے آتے ہیں، وہ کسی آنر کے تحت نہیں آتے. لہذا آپ سب کو یہاں پہ آنا پڑے گا. عمران خان آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے. انہوں نے بار بار کہا اور خود یہ بھی بتایا کہ مجھے 5 سال کے لیے مجھے اندر کر دیا جائے گا لیکن مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے. میرے خلاف انہوں نے فیصلہ لکھ رکھا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بھائی کے لیے آئیں گے. ان عمران خان کی بہنوں نے اب وہ واٹر پروف وہ رین کوٹس پہنے ہوئے تھے اور اس کے باوجود انہیں پانی بھی مارا گیا، انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور کیمیکل والا پانی ہے. ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اب اس میں علیمہ خانم صاحبہ کے 2 سٹیٹمنٹس اور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ امپورٹنٹ ہے. علیمہ خانم صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ لاہور کا حال دیکھ لیتے، مین مارکیٹیں بند تھی، زمان پارک میں لائٹوں کی جو لائٹس کی تاریں ہیں وہ کاٹ دی گئی تھیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کتنی ہیں تعداد میں یا ہماری تعداد کتنی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے ڈرے ہوئے ہیں. یہ علیمہ خانم کا سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں عمران خان چپ رہیں، سیاست چھوڑ دیں، یعنی 90% پاکستانیوں کی نمائندگی نہ کریں تو عمران خان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. عمران خان صاحب یہ بات نہ مانیں، انہوں نے کیسز کا مقابلہ کیا. اب یہ ناجائز حکمران چاہتے ہیں عمران خان کی آواز بند کر دیں. عمران خان کو اس لیے قید تنہائی میں رکھا ہے، اس غیر آئینی غیر قانونی حرکت کو ہم کیسے قبول کر لیں. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ علیمہ خانم نے کہی کہ ہم چند خواتین ہیں اور بزرگ خواتین اور ہمارے اوپر طاقت کا اتنا بروٹل استعمال جو ہے وہ پولیس کرتی ہے، اور اگر آپ کو دشمن ملک سے تو نہیں آئے ہوئے. دوسرا، اگر یہ خواتین کی تعداد زیادہ ہو تو پھر یہ کیا کریں گے. یعنی یہ ان کا ایک سوال ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ 10,000 لوگوں کو پہنچنا چاہیے اڈیالہ کے باہر اور آ کر بیٹھے وہاں پہ اپنے کے لیے، عمران خان کو باہر نکالیں، وہ آپ کے لیے جیل کاٹ رہا ہے. بہرحال یہ بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. یہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہر دفعہ اسی طرح کے مناظر نظر آتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں عمران خان صاحب کے دور کی ہے. یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں حکم جاری کیا. جب نواز شریف بیمار تھا تو عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم نے حکم دیا کہ مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دے اور انہیں والد سے ملوائے. جب نواز شریف صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے نہ صرف انہیں فوری طور پہ پیرول پہ بھجوایا تھا پروٹوکول کے ساتھ، بلکہ جو ان کی گھر میں رکنے کی مدت تھی اس میں اضافہ بھی کر دیا کہ یہ جب تک رکنا چاہتے ہیں ان کو رکنے دیں، انہیں واپس جیل میں نہ لے کر جائے. یہ عمران خان صاحب کا ظرف تھا اور ایک ان کے دشمن ہے جو بہت ہی کم ظرف ہے اور انہیں بالکل کوئی انسانیت کا یا اخلاقیات کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مینا خان افریدی کے ایک سٹیٹمنٹ پہ بہت زیادہ تتے توے پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی مجھے بھی تکلیف ہوئی اس بات کی کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، میں نے خود کہا کہ وہ ٹریپ ہو گئے، یا میں نے کہا کہ یہ اس کو جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا جو انہوں نے بات کی. یہ بات ہونی نہیں چاہیے، اس لیول پہ بات جانی نہیں چاہیے. انہیں بہت انسٹیگیٹ کیا گیا، بہت زیادہ ان کو اعصاب شکن قسم کا انہوں نے دن گزارا، لیکن یہ سٹیٹمنٹ دے کر وہ ٹریپ ہو گئے. مجھے ایسا لگتا ہے اور انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خود کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے.
یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ تتے توے پہ بیٹھ گئے تھے، جو اب تک نہیں اٹھ رہے، ابھی تک پڑک رہے ہیں، اچل رہے ہیں، چھلانگیں مار رہے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ ان بزرگ خواتین کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنے، ان کو گرفتار کرنے، لاٹھیاں مارنے کے اوپر وہ کیا بات کریں گے. یعنی ایک وزیر کا ایک جملہ آپ کو چبھ گیا جس میں اس نے کسی کا نام بھی نہیں لیا، بقول اس کے وہ کہتا جی میں نے نام ہی نہیں لیا. لیکن دوسری طرف خواتین کو، سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو مارا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے. آپ اس کے اوپر کچھ بولتے ہی نہیں. آپ کے لیے وہ نان ایشو ہے. کیا ہم کسی بادشاہت میں رہتے ہیں کہ یہ بادشاہ سلامت کی فیملی ہے، ان کے بارے میں کچھ ہوگا تو بہت شور مچے گا، اور یہ جو دوسری فیملی ہے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی وہ کوئی بات ہی نہیں کرے گا. پورے کے پورے ٹاک شو کر دیے کہ مینا فریدی نے یہ جملہ کیوں بولا. بھئی ٹھیک ہے، جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے، لیکن یہاں پہ بھی تو نظر کرم کریں. وہ ادھر بھی تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. عدت والے کیس کے اوپر تم لوگوں نے کتنے پروگرام کیے مذمت میں. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں. بین الاقوامی سطح پہ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں ہمارے پاس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے پاکستان کے اندر کی صورتحال. کل عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا. اب تو کئی مہینے گزر گئے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے نہیں کروائی جا رہی، اور کم سے کم کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے تو بالکل نہ ملوایا جائے جو لوگ باہر آ کر سچ بول دیتے ہیں، یا جو لوگ باہر آ کر بتا دیتے ہیں کہ عمران خان نے جیل کے اندر کیا کہا. دیکھیں، کئی لوگ ایسا ہے کہ سامنے آ کر نہیں بول پاتے، لیکن وہ کم سے کم ٹیلی فون کر کے میڈیا کے لوگوں کو، عمران خان کے سوشل میڈیا کو یا ان کی فیملی کو وہ حقائق انہیں بتا دیتے ہیں. تو ان لوگوں پر بھی مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے. بلکہ اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی ہی نہیں ہیں. عمران خان کی بہنیں گئی تھیں ملاقات کرنے کے لیے، ایک مرتبہ پھر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی. اب یہ عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ہے. اس کے اندر اگر کوئی مجھے کہے نا عدالت ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، یہ سارے کچھ نہیں بیچتے. ان کا یہ فیصلہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے. یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فیصلہ ہے، اور وہ عمران خان صاحب سے کسی صورت بھی ملاقات نہیں ہونے دے رہے کسی کی بھی. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا جیل میں، یا میری اہلیہ کو کچھ ہو گیا جیل میں، تو بدلہ عاصم منیر سے لینا، یعنی آپ نے ان کو پوچھنا، وہ ذمہ دار ہوں گے. یہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے. تو ایک مایوسی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں نہیں نکلتے. عمران خان صاحب کی بہنوں نے بلایا سب کو، لیکن لوگ پہنچے نہیں، بہت تھوڑے لوگ پہنچے. میں آپ کو بتا دوں کہ عام پبلک کو انہوں نے یہ دعوت نہیں دی تھی. انہوں نے یہ عمران خان کی پارٹی کے عہدیداروں کو اور پارلیمنٹیرینز کو دعوت دی تھی، جن کی اکثریت وہاں پہ نہیں پہنچ، جس کی وجہ سے کچھ مایوسی بھی تھی عمران خان صاحب کی بہنوں میں. انہوں نے بلکہ وکلا کے معاملے میں کافی سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا یہ وکلا اور ساری جو بار ایسوسی ایشنز ہیں یہ بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں، یہ سہولت کاری کر رہے ہیں. یاد رکھیں، یہ عوام نہیں بھولے گی. جو ان چوروں کا، ان غداروں کا، ان ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، عوام انہیں نہیں بھولے گی. اور وہ کہنا بیچاری چاہتی ہیں بہت کچھ عمران خان کی بہنیں، لیکن پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ایک دم الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر مزید ڈیوائیڈ پیدا ہو، یا پاکستانی عوام عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر زیادہ تنقید کریں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ پارٹی کو جس طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے. اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑنے کے لیے ٹرینڈ ہوتی ہیں، کوئی ٹرینڈ فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کی تیاری نہیں ہوتی. تو یہاں پہ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سارا کچھ ہی داؤ پہ لگا لیا. آج سے پہلے اتنا کھل کر کبھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی بندوق کے ساتھ میدان میں نہیں آئی جتنا کھل کر اس مرتبہ وہ میدان میں آئے. ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا. عمران خان کو ذہنی مریض تک کہہ دیا، ٹولہ کہہ دیا، انتشاری کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہتے رہے. لیکن پبلک نے ان کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. بلکہ پبلک نے سنی نہیں. آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں نا، آئی ایس پی آر کو جتنا پہلے سنا جاتا تھا، اب اگر آپ ان کے ویوز دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے مقابلے میں جو پہلے ان کے ویوز ہوتے تھے. یہ لڑائی جو ہے نا، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصول کی لڑائی ہونی چاہیے. آج پاکستان تحریک انصاف کا مار کھانے کا ٹائم ہے، تو انہیں مار بھی کھانی چاہیے، اور ڈٹ کر مار کھانی چاہیے، عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مار کھانی چاہیے. ایک وقت آئے گا جب وہ اس بات پہ فخر کریں گے کہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا. اور جو لوگ آج مقابلہ نہیں کریں گے وہ مایوس ہوں گے کہ ہم نے اس وقت مقابلہ کیوں نہیں کیا تھا. تھوڑی سی ہم اگر گرفتاری کر لیتے یا تھوڑی سی مار کھا لیتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا، ہمارا قد بڑا ہو جاتا، ہم بھی اس میں حصہ ڈال لیتے. ایک وقت آئے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ وقت آئے گا کئی لوگ جھوٹی کہانیاں بھی اس وقت سنایا کریں گے. مراد سعید جو خود بڑے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ بڑا تفصیلی ٹویٹ ہے. ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی ایکچولی عمران خان کے ساتھ کر کیا رہی ہے. انہوں نے کہا جی، قید تنہائی میں ڈالنے سے پہلے وکلا، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا. ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں. وکلا کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا. پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل
बिमा अराकीन असम्बली धरना नहीं दिया जा सकता। पहले बारिश थी, फिर रमज़ान आ गया, अब गर्मी आ गई है। खान साहब की बीमारी, ड्रोन हमले, ऑपरेशन, बदलते हुए बैनुल अक़वामी हालात, पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा लगने वाले टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह दी। सिर्फ सूबा नहीं, मुल्क बंद करने का भी प्लान बना। इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त भी की। ऐवानों से इस्तीफे के जरिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश भी की। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फर्द नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें। मगर क्या इमरान खान अपनी ज़ात के लिए कैद में है? क्या इसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फ़र्ज़ नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं है? अच्छा, ये बार-बार मुराद सईद एक्चुअली बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ बात की, जो चीज़ें तय हुईं, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि सियासी कमेटी खुद को मुहिब वतन साबित करने के लिए इमरजेंसी इजलास बुला सकती है, तंज़ीमी ओहदों के लिए नए-नए नोटिफ़िकेशन कर सकती है, सूबाई हुकूमत फ़ॉर्म 47 वज़ीर-ए-आज़म और सदर के साथ बैठ सकती है, कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान साहब का सवाल होता है तो सियासी कमेटी का जवाब होता है कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसका जवाब देगी। फिर उनका जवाब होता है पीटीआई की आदत, क़यादत कहती है फैमिली जवाब देगी, और फिर वज़ीर आला पे बात आ जाती है। तो ये सलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह ही चल रहा है। ये मुराद सईद ने कहा। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं किया जा सकता? मैं इसलिए कि इमरान खान की हदायत दरकार है, और जहाँ इमरान खान की हदायत मुयस्सर है वहाँ कई हीले और बहाने बनाए जाते हैं बेशुमार किस्म के। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठ जाएँ। आएँ, सारे बैठें, लाइव इजलास करें, उन्होंने ये कहा, और सारे मिलकर जो है वो फार्मूला डिस्कस करें और देखें कौम खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका भी एहतसाब कर लेगी जो लोग 2 नंबरी करेंगे। तो अब मुराद सईद ने ना बड़े गिले शिकवे किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं। 4 साल हो गए इमरान खान के साथ ये हो गया। तो यहाँ तक मुराद सईद ने कहा कि जब मैंने बातचीत की, मैंने आवाज़ उठाई तो ये कहा गया कि मुराद सईद तो पागल हो गया है। फिर मुझे सूबाई हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने ये पैगाम दिया कि जनाब आप इर्रिवर्सिबल नुकसान पहुँचा रहे हैं तहरीक को। तो मुराद सईद ने कहा कि मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह आपको मज़ीद आसानियाँ दे, लेकिन हमारे मकसद, हमारी जद्दोजहद और हमारी ज़िंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फ़ैसला कीजिए। ये मुराद सईद ने अपील की अपनी पार्टी से। देखिए, मैं आपको सच बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ज़्यादातर लोग समझते हैं लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं। यानी ये इतनी खौफनाक लड़ाई है, पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ाई हो सकती है, लेकिन फ़ौज के साथ कौन लड़े? फ़ौज के साथ नहीं, ये एक्चुअली तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये लड़ाई है। फ़ौज में भी ज़्यादातर लोग इमरान खान को पसंद ही करते हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को इस्तेमाल कर लेती है ना बतौर अपनी ताकत के, बतौर अपने बाजू के। अब ये पॉलिटिकल पार्टी वो नहीं कर सकती जो फ़ौज कर सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है वो कोई भी फ़ौज नहीं कर सकती। ये बात पॉलिटिकल पार्टी को समझ ही नहीं आ रही, और वो पॉलिटिक्स भी नहीं कर पा रहे, अपोज़िशन भी नहीं कर पा रहे। ये उनका प्रॉब्लम है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये मार खाने का टाइम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, तो उन्हें इज़्ज़त के साथ मार खानी चाहिए। वक़्त बदल जाएगा, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ये वक़्त बदलेगा और किसी और तरह का वक़्त आ जाएगा। इमरान खान मार खा रहा है वो इसलिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत से धकेल के बाहर निकालना चाहिए, और अगर ये काम हो गया, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। बहरहाल, अलीमा खानम ने कहा कि अगले हफ्ते के लिए कोई वादा उनसे किया गया है कि सुहेल अफरीदी अपनी पूरी जमात के साथ, यानी वहाँ पे 92 एमपीएज़ हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपने सारे एमपीएज़ लेकर और मैं खुद भी बहनों के साथ अडयाला जेल के बाहर आऊँगा और दबाव डालेंगे कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात करवाई जा सके, फिर वहाँ पे वो धरना देंगे। पंजाब वाले एमपीएज़ भी अगर आ जाएँ, देखिए अगर पार्लियामेंटेरियंस वहाँ पे आते हैं और दबाव डालते हैं, शदीद तरीन बैनुल अक़वामी खबर बनती है, वो वहाँ बैठ जाते हैं, चाहे उन पे तशद्दुद हो, उनको गिरफ्तार किया जाए, इतनी बड़ी तादाद में जब वो वहाँ पे होंगे तो आलमी सतह की खबर बनेगी और प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे कि कोई मुलाकात करवाई जाए। और फिर मुमकिन है कि उस दिन ना हो तो उसके बाद मुलाकात हो जाए, तो ये बड़ा प्रेशर बन सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान से एक खबर और है, लेकिन उस खबर से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो सूबाई हुकूमत बनी है ना, सुहेल अफरीदी इनकी कैबिनेट, ये मुराद सईद साहब की मर्ज़ी से बनी। यानी मुराद सईद के अपने लोग हैं, ये उनके बहुत ताल्लुक वाले लोग हैं। लेकिन मुराद सईद ने अब इन्हीं से गिला शिकवा किया है, इसका मतलब ये है कि अब ये उस रास्ते पर कम से कम नहीं है, जिस रास्ते पर मुराद सईद है। ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है मुराद सईद के गिले और शिकवे से। बहरहाल, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जब भी होती है इसमें से खबर निकलती है कि अब किस तरफ को मामला जा रहे हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया आईएसपीआर की जानिब से, मैंने उसको 2 मरतबा पढ़ा और मुझे काफ़ी दुःख हुआ कि उसमें भारत ने जो पाकिस्तान का पानी रोका उसका तज़किरा नहीं है। देखिए, ये उन्हें बताया जाना चाहिए और ये बात जो है वो एलामिया में भी होनी चाहिए थी और भारत को वाज़ेह पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में से जाना चाहिए था।
اکثر پاکستانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، افغانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، بھارتیوں کو بھی مارکہ حق کے بارے میں پیغام دیا گیا، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا اپنے ڈیم بھر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حصے کا پانی ہے، یہ بھارت کا نہیں ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر بھارت کی جانب سے پانی روکے جانے کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے تھی، بلکہ فی الفور پانی کھولنے کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ پاکستان کی حکومت کو ایک بڑا سخت موقف لینا چاہیے۔ یہ پونے 4 سال جو ہے نا، یہ ناکامی کی ایک داستان ہے۔ پالش کے علاوہ انہوں نے ہر شعبے کے اندر بدترین کارکردگی دکھائی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے یہ سی پیک گیم چینجر ہے، بڑا لمبا عرصہ انہوں نے قوم کو 20 سال انہوں نے سی پیک کا چونا بیچا، انہوں نے کہا جی گیم چینجر گیم چینجر گیم چینجر، اور گیم چینجر تو نہیں ہوا، اس کا پیسہ لے کر کھا گئے۔ ایسے منصوبوں میں لگا دیا جو اب ہم پورے ہی نہیں کر پا رہے۔ کوئی ٹرین لے کے آ گیا اورنج، اب اس کا ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کوئی جنگلہ بس لے کے آ گیا، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کوئی لے کر آ گیا جناب کوئلے کا پاور پلانٹ لگائیں گے، اس نے آلودگی کر کے بیڑا غرق کر دیا سارے ماحول کا۔ کوئی کمیشنیں کھا گیا، انہوں نے وہ تباہیاں پھیری، ایسے پروجیکٹ لے کر آئے جو بالکل کمائی کر کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو چائنا سے پیسہ ملا اس کو اللہ تللوں میں انہوں نے زیادہ تر اڑا دیا۔ اب جناب پہلے کہتے تھے سی پیک گیم چینجر ہے، جب اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اب کہہ رہے ہیں جی مائنز اینڈ منرلز کا جو بل آ رہا ہے نا، یہ گیم چینجر ہے۔ یعنی اب ہم پاکستان کے جتنے معدنیات ہیں، معدنی ذخائر ہیں، وہ بیچیں گے، ہمارے لیے یہ گیم چینجر ہے۔ حد ہو گئی ویسے ان کی بھی، پاکستان کے پاس وینزویلا سے زیادہ تو معدنیات نہیں ہے نا، ہمارے پاس زیادہ ذخائر ان سے زیادہ تو نہیں ہے نا، ان کی تو گیم چینج نہیں ہوئی، تو ہماری معدنیات سے گیم کیسے چینج ہو جائے گی؟ گیم چینج پتہ کیسے ہوئے گی؟ گیم چینجر بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں، اس کو باہر نکالو۔ جو نظریہ اس وقت اس نے اپنایا ہوا ہے نا، وہ نظریہ ہے پاکستان کا گیم چینجر ہے، کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں، آئین کی سربلندی ہو، آزادی اظہار رائے ہو، پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو، پاکستان میں پارلیمان کی جو ہے وہ بالادستی ہو، پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ یہ ہے گیم چینجر۔ نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے سی پیک سے، نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے معدنیات سے۔ ابھی کوئی وہ وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جناب گیم چینجر ایک اور بھی انہوں نے بتانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم اپنے طیارے بیچیں گے، جو جیٹ طیارے چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں نا، فائٹر جیٹ، اب ہم وہ بیچیں گے دنیا کو۔ وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ خبر آئی ہے، ویسے یہ خبر اگر ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، سعودی عرب کو ہم نے بہت پیسہ دینا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم طیاروں کے ساتھ یہ پیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں، سعودی عرب اور امریکہ ایسے ہیں، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، محمد بن سلمان کے، تو کیا امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ محمد بن سلمان امریکی ہتھیاروں کو چھوڑ کر پاکستان اور چائنا سے ہتھیار خریدیں؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی کوسچن ہے، اس کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے طیارے انہیں دینے کی، یعنی جب تک ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہم نے اتنا پیسہ دینا ہے سعودی عرب کا، ہمارے اوپر ان کا قرضہ ہے اربوں ڈالر کا، تو اگر اس کے بدلے میں کچھ طیارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا تو اچھا ہی، لیکن ہوگا کیسے؟ بھئی امریکنز اپنے طیاروں کے علاوہ اپنے گاہکوں کو کچھ اور خریدنے نہیں دیں گے، امریکن صرف اپنا ہتھیار خریدنے دیں گے۔ امریکہ کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں بڑے تگڑے، سعودی عرب کے، یہ کہانی تو سنا دی خواجہ آصف نے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بھارت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ناظرین بڑا ہی گھٹیا سٹیٹمنٹ آیا بھارت کی جب، بھارت نے کوئی ریاست نہیں دیا، ان کے تجزیہ کار بار بار یہ بات کر رہے ہیں، بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں جی جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گئے نا امریکہ، ویسے ہی ہم پاکستان سے عاصم منیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حلوہ ہے، خالہ جی کا وعدہ ہو گیا کہ یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے عاصم منیر کو، ایسے نہیں ہوگا بھائی، پہلے اپنا جو ہے وہ جہازوں کا ملبہ اٹھا کے لے جاؤ جہاں جہاں پہ وہ گرا ہوا ہے، تو جہازوں کا ملبہ اٹھا لو۔ ہمیں پاکستان میں عاصم منیر صاحب کی سیاست میں مداخلت اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں بے شک ہمیں بہت تحفظات ہیں، بہت غصہ ہے، لیکن ہم یہاں کریں گے جو کرنا ہوگا پاکستان کے اندر، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر اس آدمی کو سزا دیں گے جو آئین توڑے گا، جو غداری کرے گا۔ انڈیا ذرا جو ہے نا وہ اس معاملے سے باہر ہی رہے، تو آؤ گے اٹھا کے لے جاؤ گے، ہم آپ کو کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو ایسے نہیں ہونا، ہم یہاں سزا دیں گے اس قوم کے ہر مجرم کو۔ ایک وقت آئے گا، یاد رکھیے گا، جتنے ڈکٹیٹر قبروں میں چلے گئے ہیں نا، ان کی قبروں کا بھی ٹرائل ہوگا، یہ قوم ایک دن جاگے گی اور یہ احتساب کرے گی اور انصاف مانگے گی، کیونکہ یہاں پہ 1 لاکھ آدمی کے قریب خون بہ چکا ہے، لگ بھگ 1 لاکھ پاکستانی اب قتل ہو چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق، جتنا آپ سارا دہشت گردی اور ان کی غلط پالیسیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہ سارے قتلوں کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ یہ ڈکٹیٹرز اور ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر ہے۔ تو پاکستان میں انشاءاللہ ہر ظالم کا احتساب ہوگا، ایک دن سب ظالم انجام کو پہنچیں گے، مگر یہ سارا کچھ ہم پاکستانی خود کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ٹرمپ کی نظریں اب گرین لینڈ پہ ہیں، یہ گرین لینڈ اب یہ زیادہ تر آئسی قسم کی زمین ہے، بہت یہاں پہ برف ہے، لیکن یہاں پہ بھی جیولوجیکل سرویز کچھ بتاتے ہیں کہ مال و دولت ہو سکتا ہے، لہذا ٹرمپ کی یہاں پہ نظریں دفاعی نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے
اب وہاں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کیا یہ بھی کر دے گا. دیکھیں امریکنز کی پروفیشنلزم کو آپ کو ماننا پڑے گا ان کے فوجیوں کی. جب وہ ایبٹ آباد میں آئے نا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ یہاں سے کیسا زبردست آپریشن کر کے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے گئے. یہ بڑے لمبے عرصے تک فوجی ہمیں یہ کہتے رہے کہ یہ وہ تو آیا ہی نہیں, اسامہ بن لادن یہاں تھا ہی نہیں, یہ تو سارا جھوٹ آپریشن ہے. پھر ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ بات تم لوگ خود کیوں نہیں کرتے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ نہیں تھا اور امریکہ نہیں اٹھا کر دے. ہمیں روزانہ کہہ دیتے ہو کہ جناب ہم یہ بات کریں, میڈیا کو روزانہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرائع سے خبر آئی, سیکیورٹی ذرائع, اسامہ بن لادن نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. خود کہہ دو, خود انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو پھر میڈیا کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں اسامہ بن لادن کو ہی چک کر لے کے گئے ہیں وہ. تو انہوں نے بڑا پروفیشنل آپریشن کیا تھا ایبٹ آباد میں جہاں پاکستان کی ملٹری کی انسٹالیشنز ہیں. اب جب وینزویلا میں انہوں نے آپریشن کیا ہے تو 55 انہوں نے فوجی کمانڈو اور افسران ان کے مارے ہیں, کیوبا کے اور وینزویلا کے. امریکن فوجی اتنی تیاری کے ساتھ اتنے تگڑے ہو کے آئے تھے, ایک بھی امریکی فوجی نہیں مارا گیا. 55 کے مقابلے میں ایک بھی نہیں مارا گیا. حالانکہ یہ باہر سے آئے, الگ جگہ پہ آئے, وہاں پہ آ کے ان کے مرکز میں ان کے دل میں انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کر کے اپنے مقاصد اچیو کیے اور وہاں سے واپس بھی چلے گئے. بڑا پروفیشنل آپریشن تھا. کوئی اور فورس مجھے نہیں لگتا دنیا میں ایسی ہے کسی کے پاس جو اس نوعیت کا, اس لیول کا آپریشن اس وقت کر سکے. امریکن جو ہے وہ اس میں کافی آگے ہیں. ناظرین امریکہ نے روسی بحری جہاز بھی ضبط کر لیے ہیں اور وینزویلا کا جو تیل ہے اس پہ بھی اب امریکی اختیار ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ یہ تیل نکلے گا یہاں پہ اور استعمال کرے گا اس کو امریکہ. یعنی تیل وینزویلا کا اختیار امریکہ کا. ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی بھی ہوئی ہے عالمی سطح پہ. اب یہ یہاں پہ جو ہے نا تیل کی پیداوار بڑھائیں گے اور امریکی کمپنیاں اس سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گی اور وینزویلا کے اندر زیادہ رولا نہیں پڑے گا. جو رولا ڈالے گا وہ اس کو بھگتے گا بھی. اور انیشلی ایک گارنٹی کے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مادورو جو ہے, نکولس مادورو جو سابق صدر ہے وینزویلا کا, وہ امریکہ کے پاس رہے گا. اس کے بیٹے نے وہ اسٹیٹمنٹ کیسا عجیب دیا. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں, ہم محفوظ ہاتھوں میں. یار آپ کے بیچ میں سے آ کے وہ آپ کے ابا جی کو اٹھا کے لے گئے. نمبر 1 آدمی جو وینزویلا کا ہے, تو آپ محفوظ ہاتھوں میں, وہ جب دل کرے جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, بار بار کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. امریکہ نے 2 بحری جہاز بھی اپنے قبضے میں لیے اور مبینہ طور پہ یہ بحری جہاز رشین ہے اور یہ تیل لے کر جا رہے تھے. امریکہ کے مطابق یہ غیر قانونی تیل لے کر جا رہے تھے وینزویلا سے, تو انہوں نے وہ قبضے میں لے لیے. اب وہاں سے جو بھی نکلے گا امریکہ کی مرضی سے نکلے گا. پاکستانی وزیر دفاع نے ایک عجیب سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور وینزویلا کے معاملے پر ٹرمپ کی ناراضگی کے خطرے کو مول لیتے ہوئے پاکستان نے ایک واضح اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے. ہم نے تو نہیں سنا. ہم نے تو جو سنا ہے وہ یہ تھا کہ صورتحال کے اوپر ہماری نظر ہے, اپنے شہریوں کی حفاظت ہماری ترجیح ہے, معاملہ امن و امان سے حل کیا جائے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا, کہیں نہیں کہا کہ جناب امریکہ نے غلط کیا, ایک اور ملک کے اندر گھس کے جا کے وہاں کارروائی ڈال دی. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو وہ پیوٹن بھی کر سکتا ہے جا کے یوکرین کے اندر. خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جا کے یوکرین میں بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن کیا پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے اس قدم کی مذمت کی ہے؟ اگر تو کی ہے تو اسٹیٹمنٹ نکال کے ہمارے سامنے رکھے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مذمت کی ہے اور امریکہ کی ناراضگی مول لی ہے. خواجہ آصف پاکستان کے میڈیا میں کوئی اور کہانی سناتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, پاکستان نے بڑا خطرہ مول لے لیا ہے, ہم نے بڑا موقف دے دیا ہے, اور وہ جو موقف ہے وہ جو انگریزی میں جاری ہوا ہے ادھر کوئی اور کہانی سنا رہے کہ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, امن و امان سے رہے سارے. وہاں کہانی کوئی اور ہے, ادھر کہانی کوئی اور ہے. یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ باہر ملکوں میں جا کے کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ کٹر مذہبی آدمی ہے, یا پاکستان میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور یہ منافقت ان کی اب اس لیے پکڑی جاتی ہے, پہلے کام چل جاتا تھا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ پکڑ لیتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی, اسی وجہ سے یہ پریشان ہے. وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا نا بیانیے کے اوپر, میں سن رہا تھا ان کا کلپ, وہ میں بار بار سنا, میں حیران ہو گیا کہ کتنا خوف اور کتنا اعصاب پہ سوار ہے ان کے سوشل میڈیا, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے بیانیاں بناتے ہیں, وہ کر سکتا ہے کوئی